بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں صلح کروانے کی اہمیت اور فضائل۔ صلح کروانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صلح کروانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو۔ احادیث مبارکہ میں صلح کروانے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا، اللہ عز و جل اس کا معاملہ درست فرما دے گا اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو یعنی بھلائی کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس لیے تبسم فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں رہی۔ مظلوم مدعی عرض کرے گا، اے اللہ میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا تو حضور سرور کائنات رو پڑے۔ پھر فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ تعالیٰ مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ بندہ عرض کرے گا، میرے مولا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، اللہ کس طرح میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا،
اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرمائے گا اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ ان آیات و روایات سے صلح کروانے کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا جب کبھی مسلمانوں میں ناراضی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا کر یہ فضائل و برکات حاصل کرنے چاہئیں۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے صلح پر آمادہ ہونا ہی نہیں ہے، لہذا انہیں سمجھانا بیکار ہے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں کو سمجھانا بیکار نہیں بلکہ مفید ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کروا کر ان کی آپس میں پھوٹ ڈلوانا اور نفرتیں پیدا کرنا اور نفرتیں پھیلانا یہ شیطان کے اہم ہتھیار اور اہداف میں سے ہے۔ بسا اوقات شیطان نیکی کی دعوت عام کرنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر بغض و حسد کی ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے صلح کے ذریعے مسمار کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ صلح کروانے والے کو چاہیے کہ وہ صلح کروانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کرے، پھر ان دونوں کو الگ الگ بٹھا کر ان کی شکایات سنیں اور اہم نکات لکھ لے۔ ایک فریق کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے جس کی بات اس نے سنی وہی غلطی پر ہو۔ اس طرح دوسرے فریق کی حق تلفی کا قوی امکان ہے۔ فریقین کی بات سننے کے بعد انہیں صلح پر آمادہ کرے اور سمجھائے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذا دینے والوں، ستانے والوں بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں سراسر نقصان اور شیطان کی خوشی کا سامان ہے۔ باہمی رنجشوں اور ناچاکیوں سے تنگ آ کر بالآخر فریقین میں سے کسی ایک کے دور ہونے، نمازیں چھوڑنے اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ بد مذہبوں کی صحبت اختیار کرنے اور عقائد بگڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر بتقاضۂ بشریت کسی سے کوئی غلطی کوتاہی صادر ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یقیناً کوئی بھی جرم ناقابل معافی نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان سے معاذ اللہ کفر بھی سرزد ہو جائے تو وہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ فریقین کو صلح کے فضائل اور آپس کے اختلافات کے سبب پیدا ہونے والے لڑائی جھگڑے، بغض و حسد، گالی گلوچ، بیجا غصے اور کینہ وغیرہ کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان کیے جائیں۔ فریقین کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں اس طرح سمجھائے کہ اگر آپ کو ان سے تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی آپ سے رنج پہنچا ہوگا۔ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو رنج و غم دینے اور جدائیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے
بلکہ ہم تو آپس میں اتفاق و محبت کے ذریعے جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسا کہ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے زیادہ دین کا کام کر سکیں گے۔ باہمی محبت و اتحاد سے جو کام ہو سکتا ہے وہ اکیلے رہ کر نہیں ہو سکتا۔ پھر فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کے درمیان صلح میں سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کر کے انہیں آپس میں ملوا دے، حتی الامکان کسی فریق کو دوسرے کے خلاف بولنے نہ دے، کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جب ایک بولے گا تو دوسرا بھی اپنی صفائی کے لیے بولے گا۔ یوں آپس میں بحث و مباحثہ ہو کر بسا اوقات بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے اور پھر ان کے درمیان صلح کروانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپس کی ناراضیوں، نااتفاقیوں اور ناچاکیوں سے بچتے رہنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے نیکی کے عظیم کام کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نرمی اپنانے، ایک دوسرے کو منانے اور لڑائی جھگڑے سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والی 5 باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ و جدال گناہ ہے، مگر یہاں فریقین کو مومن فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کفر نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں صلح کرانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ نمبر 3، غلط فہمی کی وجہ سے بادشاہ اسلام کی مخالفت یا جنگ کرنے والا کافر و فاسق نہیں بلکہ مومن ہے۔ نمبر 4، سلطان اسلام باغیوں سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں۔ نمبر 5، یہ جنگ جہاد نہ ہوگی، نہ ان باغیوں کا مال غنیمت ہوگا، نہ ان کے قیدی لونڈی غلام بنائے جائیں گے، بلکہ ان کا زور توڑ کر ان سے برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ مسلمانوں میں صلح کروانے کے فضائل قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اے محبوب، تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو۔ سرگوشیوں سے دین میں عموماً منع فرمایا گیا، لیکن اس عظیم کام کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ سورۃ النساء ہے
آیت نمبر 114 ہے، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اسی طرح دین اسلام میں جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، مگر اس عظیم مصلحت کے لیے بقدر ضرورت روا ہے، یعنی جائز ہے۔ حضرت کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، پس خیر کی خاطر وہ چغلی کرے یا خیر کی بات کرے۔